الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی برکت والے دنوں میں سے محرم کا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے اسے شہر اللہ المحرم یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 9، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ محرم انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ سوچئے میرے پیارے بھائیوں، سوچئے میری بہنوں، صرف 1 دن کا روزہ اور اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہماری زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ علماء نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 اور 10 محرم دونوں روزے رکھنا مستحب ہے۔ ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں پر ظلم کیا، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کا تخت، اس کی فوج، اس کا غرور سب ڈوب گیا۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا ہو، آخرکار جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ عاشورہ کے روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ ہو، روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصلی مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے گناہوں سے بچنا، جھوٹ چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا۔
اگر روزہ رکھ کر بھی انسان گناہ کرتا رہے تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک نوجوان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کم سے کم عاشورہ کا روزہ رکھ لو۔ اس نوجوان نے روزہ رکھا، اسی دن توبہ کی توفیق مل گئی، نماز شروع کی، قرآن سے رشتہ جوڑا۔ کچھ سال بعد اسی حالت میں دنیا سے گیا کہ لوگ اس کی نیکی کی مثال دینے لگے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا نیک عمل پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ محرم آتے ہی ہمیں چاہیے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، عام دنوں میں بھی کریں، ان دنوں میں بھی کریں، توبہ اور استغفار کریں، قرآن پڑھیں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی روزے کی فضیلت بتائیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے اعمال نامے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، ہمارے کانوں نے گناہ کیے، ہماری زبان نے گناہ کیے، ہمارے دل نے گناہ کیے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میلے ہو گئے۔ اے رحیم، اے رحمان اللہ، جس طرح تو نے یوم عاشورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اسی طرح ہمیں بھی گناہوں، پریشانیوں، قرضوں، بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے میرے پروردگار، 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جب موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہماری اولاد کو اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں ایک لائک کریے گا، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔